ایک قدیم اسٹیج جہاں دیوتا بولتے تھے، انسان تقدیروں سے ٹکراتے تھے، ہر پردہ اٹھتا تھا ان کہانیوں سے جو صدیوں تک دلوں کو دہلائے دیتی رہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں 2000 سال پیچھے، یونان کی ان گلیوں میں جہاں الفاظ تلواروں سے زیادہ کاری وار کرتے تھے، اور ایک انسان، ایک ایسا مصنف، یوریپائڈس، تاریخ کا وہ باغی شاعر جو دیوتاؤں سے سوال کرتا تھا اور انسان کے سچے درد کو اسٹیج پر لا کھڑا کرتا تھا۔ یونانی ٹریجڈی کے اس سنہری دور میں جہاں ہر کوئی تقدیر کے فیصلوں کو خاموشی سے قبول کر رہا تھا، یوریپائڈس نے قلم اٹھایا اور کہا، اگر دیوتا ظالم ہیں تو کیا وہ قابل عبادت بھی ہیں؟ یہ وہ ڈرامہ نگار تھا جس نے عورتوں کے دکھ، غلاموں کی آہیں اور عام انسان کے دل کی دھڑکن کو الفاظ میں قید کیا۔ اس نے روایتوں کو توڑا، خداؤں کو عدالت میں کھڑا کیا، اور وہ کہانیاں لکھیں جو آج بھی جدید اسٹیج پر زندہ ہے، جیسے کسی ناتمام خواب کی بازگشت۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس یونانی انقلابی شاعر کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے، جہاں ہر جملہ ایک راز ہے اور ہر کردار ایک گہرا زخم؟ نام ہے وہ یوریپائڈس، جو نہ صرف ڈرامہ لکھتا تھا بلکہ تہذیب کے چہرے سے نقاب نوچ پھینکتا تھا۔ عہد پیریکلیس کا تیسرا اہم المیہ نگار، جو سوفوکلیس اور اسکائلس سے مزاجاً بہت مختلف تھا، یوریپائڈس تھا۔ وہ 480 قبل مسیح کے آس پاس جزیرہ سلامس پر پیدا ہوا، جس کے والدین کا نام کلیٹو اور مینسچرس تھا، جو فلیاکے ڈیم کے رہائشی تھے۔ اس کے والد کو ایک بشارت ملنے پر کہ اس کے بیٹے کو فتح کے تاج جیتنا نصیب ہوگا، اس نے بااصرار اپنے لڑکے کو ایتھلیٹکس میں کیریئر بنانے کے لیے تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا، لیکن لڑکے کا اسٹیج پر کیریئر بنانا مقدر تھا۔ اس نے اپولو زوسٹیریس کی رسومات میں رقاص اور مشعل بردار کے طور پر مختلف وقت کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ اس کی تعلیم صرف ایتھلیٹکس تک ہی محدود نہیں تھی، وہ اپنے زمانے کے ماسٹرز پروڈیکس اور انیکساگوس کے ماتحت پینٹنگ اور فلسفہ بھی پڑھتا رہا۔ اس کی 2 تباہ کن شادیاں ہوئیں اور اس کی دونوں بیویاں میلائٹ اور کورین بے وفا نکلیں، جس کی وجہ سے وہ ایک ویران دل والا تنہائی پسند بن گیا۔ اسے ہنگامہ آرائی پسند نہ تھی، اسی وجہ سے وہ ایتھن سے دور جزیرہ سلامس کے ایک غار میں رہتا تھا۔ مشہور ہے کہ وہ اسی غار میں بیٹھ کر سمندر پر نظریں جما لیتا اور زندگی کے اسرار و رموز پر غور کرتا رہتا۔ جہاں اس کے ہم عصر سوفوکلیس اور اسکائلس معاشرے میں رچے بسے اور اہم فوجی عہدوں پر فائز انسان تھے، وہیں یوریپائڈس بہت تنہائی پسند اور معاشرے میں گھل مل جانے سے انکاری تھا۔ وہ جزیرہ سلامس پر ایک غار میں اپنے لیے ایک گھر بناتا ہے۔ اسی غار میں یوریپائڈس کی موت کے بعد ڈرامہ نگاروں کا ایک فرقہ تیار ہوا تھا۔ وہاں اس نے ایک متاثر کن لائبریری بنائی اور روزانہ سامنے پھیلے وسیع سمندر اور نیلگوں آسمان کے ساتھ اپنا میل جول بنایا۔ اس کی موت کی تفصیلات غیر مصدقہ ہیں۔ یہ روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ مقدونیہ میں بادشاہ آرکیلس کے دیہاتی دربار میں ریٹائر ہوا، جہاں اس کی موت 406 قبل مسیح میں ہوئی۔ تاہم کچھ جدید اسکالرز کا کہنا ہے کہ حقیقت میں یوریپائڈس نے کبھی بھی مقدونیہ کا دورہ نہیں کیا تھا۔
اگرچہ اس کا تعلق ایک آسودہ حال یونانی گھرانے سے تھا، مگر اس کے مختلف ہم اثر تربیہ نگار جن میں اسٹوفینز پیش تھا، اس پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ انہوں نے اس کی ماں کو بھی نہیں بخشا اور مشہور کر دیا کہ وہ ایک جڑی بوٹیاں بیچنے والی عورت تھی۔ اگرچہ دماغی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی گئی تھی، پر اسے کھیلوں اور کھلاڑیوں سے چڑ ہو گئی تھی۔ یہیں سے اس کی انفرادیت اور ذاتی علمیے کی ابتدا ہوتی ہے۔ خیالات نزاع انگیز، پیشکش کا انداز ندرت لیے ہوئے مگر پریشان کن۔ چنانچہ یوریپائڈس کے ڈرامے چونکا دینے والے ضرور تھے، لیکن اس کے اکثر ناظرین کو وحشت ہونے لگتی تھی کہ انہیں کیا دکھایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے بڑی حد تک اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا جاتا تھا۔ اپنے آخری دور کے ڈراموں میں یوریپائڈس نے پیلوپونیزین جنگ کی بے معنویت اور اہمیت پر جو بالواسطہ لعن طعن کی، وہ اہل ایتھنز کو بہت چبھی، جو ہر قیمت پر جنگ جاری رکھنے کے خواہاں تھے۔ 408 یا 407 قبل مسیح میں یوریپائڈس دل برداشتہ ہو کر ایتھنز چھوڑ گیا اور مقدونیہ کے بادشاہ آرکیلس کے دربار میں چلا گیا۔ مقدونیہ کا یہ بادشاہ بڑا شاعر نواز تھا۔ اس نے یوریپائڈس کی بڑی قدر کی۔ ایک وقت آیا کہ وہ اہل ایتھنز کے سارے جور و ستم بھول گیا، لیکن یہ اچھا وقت زیادہ دیر تک قائم نہ رہا۔ وہ ایک رات کسی دعوت سے واپس آ رہا تھا کہ اس کے محسن بادشاہ کے خونخوار کتوں نے اسے اجنبی جانتے ہوئے پھاڑ کھایا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ بعد از دفن اس کی قبر پر آسمانی بجلی گری۔ جب اس کی موت کی افسوسناک خبر ایتھنز پہنچی تو اس کے رقیب سوفوکلیس نے بھی اس کی موت کا سوگ بنایا اور اس رات منعقد ہونے والے ڈرامے میں اپنے سب کرداروں کو سیاہ لباس پہنا دیے۔ یوریپائڈس نے کل 92 ڈرامے لکھے، جن میں سے صرف 19 دستیاب ہیں۔ اسے صرف 4 بار اول انعام مل سکا، اگرچہ اس کے ڈراموں میں سے صرف چند ہی ایسے ہیں جن پر کمزور پلاٹ اور شاعرانہ لاپرواہی کا الزام لگایا جا سکتا ہے، مگر اس کے باقی ڈرامے اس کی انقلابی سوچ اور اس کی قادر الکلامی کی مثال ہے۔ گو اہل ایتھنز نے یوریپائڈس کی قدر نہ کی، لیکن باقی یونان میں اس کا شہرہ تھا۔ وہ بڑا غضب کا موسیقار تھا۔ اس کی ترتیب دی گئی دھنیں اہل یونان مدتوں نہیں بھلا سکے۔ اس کے اہم ڈراموں میں میڈیا، الیکٹرا، فونیشین عورتیں، ٹروجن عورتیں، ایندرومیکے اور ہیلن شامل ہیں۔